مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا بزم علماء میں، اور ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کی مقتدر مستند علماء کرام کی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، حضرت قبلہ علامہ مولانا عمران بشیر صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر، آفٹر اے لانگ ٹائم، کافی دنوں بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ سے محبتیں ہماری۔ مفتی صاحب بھی غیابت میں ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہے، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آج موضوع ہے مفتی صاحب طلاق، اور طلاق کے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ سوسائٹی میں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی وبا اور بیماری، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گھر سے یہ آواز آتی ہے جو کہ مسلمانوں کے گھر سے کبھی نہ آتی تھی۔ بمشکل کوئی ایسی صورت ہوتی تھی کہ جس پر یہ باوجود اس کے کہ حلال شے ہے مگر چونکہ سخت ناپسند کی گئی، اس وجہ سے کہیں سے آواز۔ اب علماء کرام، مفتیان کرام اس کو روز مرہ صبح و مساء فیس کر رہے ہیں، اور یقیناً علماء کو بھی دکھ ہوتا ہے جب ایسا کوئی مسئلہ ان مفتیان کرام کے پاس آتا ہے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ایک سوال، صاحب یہ طلاق جو ہے مشروع کیوں کی گئی؟ کیا یہ عمل پسندیدہ ہے کسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقت کی کمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب کی باری آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے، سب کا اوپینین آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ریلیشن شپ کی بات کی جاتی ہے کہ جی نکاح وغیرہ نہیں کرنا، ہم ریلیشن شپ پہ رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد دل چاہے گا تو پھر شادی کر لیں گے، اور دل نہیں چاہے گا تو آپس میں ہم یعنی علیحدہ ہو جائیں گے، سیپریشن اختیار کر لیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل نصارہ کے یہاں یعنی کرسچنس کے یہاں اتنا ہو گیا کہ وہ اتنا تنگ آ گئے کہ ان کے یہاں طلاق کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ نے شادی کر لی تو مطلب آپ ان کے ساتھ ہی رہو، اب جو ہے وہ چاہیں نہ چاہیں جدا نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے نہ تو اعتدال سے آگے بڑھنے کا حکم دیا، نہ اعتدال سے پیچھے آنے کا حکم دیا، اعتدال کے ساتھ کہ نکاح بھی رکھا کہ نکاح شوہر اور بیوی کے مابین جو بندھن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں، تو اسی پابندی میں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان کیس شوہر کو بیوی پسند نہیں یا بیوی کو شوہر پسند نہیں، یعنی نقطہ وہاں تک آ گیا کہ اب ان کی گاڑی مزید خدا نہ خواستہ نہیں چل سکتی، اب ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے طلاق کو مشروع کیا ہے کہ طلاق دے دی جائے یا بیوی خلا لے لے، تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں کی آپس میں علیحدگی ہو سکتی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دیکھیں مشروع تو رکھی لیکن ناپسندیدہ کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں، اور طلاق سے زیادہ مبغوض چیز کوئی نہیں ہے، اور میں کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔ اور شیطان بھی جب تخت لگاتا ہے کارندوں سے ساری کارگزاری پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کرایا، فلاں چیز کرائی، فلاں چیز نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی، کہا تو نے کام کیا ہے۔ مصعب یہ بتائیے گا کہ جمعرات میں یہ کون سا والا ہوتا ہے تاکہ اسے نوک دار اور بڑے والے پتھر مارے جائیں، یہ طلاقیں کرواتا ہے؟ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اقسام کی حوالے سے میں ڈیفینیشن چاہتا ہوں، طلاق کی اقسام کیا ہیں، کیٹیگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویسے تو طلاق کی الگ الگ تقسیمات ہیں، وقت کے اعتبار سے الگ، تعداد کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے، حکم کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے، طریقے اور کیفیت کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے، الفاظ کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے، فوراً واقع نہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سب بیان کی جا سکے، بس میں مختصراً جو ہے وہ ایک جو موٹی تقسیم ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو حکم کے اعتبار سے طلاق کی تقسیم کی جاتی ہے، 3 قسموں میں طلاق کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کہلاتی ہے طلاق رجعی، ایک کہلاتی ہے طلاق بائن، اور ایک کہلاتی ہے طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ طلاق کہ جس کے بعد رجوع کی اجازت ہوتی ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے،
الگ سے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ طلاق رجعی کہتے ہیں اس طلاق کو کہ جس طلاق میں صریح الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہو۔ صریح الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل واضح لفظ، وہ الفاظ کے جو طلاق ہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے خود یہ لفظ طلاق کہ کسی نے بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی، تو اس طرح کے الفاظ کہے، ایک دفعہ کہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، دو دفعہ کہے تو دو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ رجوع قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ رجوع فعل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے، اور الگ سے نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد اب یہ طلاق کنورٹ ہو جائے گی طلاق بائن میں۔ اب اگر رجوع کرنا چاہیں تو اب از سر نو نکاح کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا، بغیر تجدید نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ عدت گزرنے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی طلاق رجعی۔ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ طلاق دی ہے لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے کہ وہ صریح الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ کنایہ الفاظ ہیں۔ کنایہ الفاظ سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ گول مول الفاظ، کہ وہ الفاظ کے جو وہ الفاظ کے جو طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں اور غیر طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں، ان کا جو لغوی معنی اور مفہوم ہے وہ تو الگ ہو، لیکن طلاق کے لیے بھی استعمال کر لیے جاتے ہوں، وہ الفاظ کنایہ الفاظ کہلاتے ہیں، گول مول الفاظ۔ ان الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ یا تو شوہر کی نیت ہو طلاق دینے کی، یا پھر دلالت حال پائی جائے، سچویشن ایسی ہو جو طلاق پر دلالت کر رہی ہو، جس سے طلاق مفہوم ہو رہی ہو، یعنی مذاکرہ طلاق وغیرہ چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی صورت ہو۔ تو یہ جو الفاظ کنایہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا۔ اس طلاق سے فوراً بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر رجوع کرنا ہے تو از سر نو نکاح کرنا پڑے گا۔ حلالے کی حاجت تو نہیں ہے لیکن نکاح کی بہرحال حاجت ہے۔ اور صریح جو الفاظ تھے وہ بھی اگر مؤکد کر دیے جائیں اس میں تفضیل کے ساتھ یا سخت کہہ دیا جائے تو ان سے بھی طلاق بائن ہی ہوتی ہے۔ جیسے یوں کہا تجھے پہاڑ جیسی طلاق، یا تجھے لمبی چوڑی طلاق، یا تجھے سخت طلاق، یا تجھے شدید طلاق، اشد طلاق، تو اس سے بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور طلاق مغلظ یہ ہے آخری کہ 3 طلاقیں چاہے ایک نشست میں دی ہوں یا اس کے بعد دی ہوں، یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے۔ طلاق مغلظ کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر رجوع کرنا ہو تو از سر نو نکاح بھی ہوگا اور نکاح سے کے علاوہ حلالہ بھی ہوگا۔ کسی اور سے نکاح کرے، ازدواجی تعلق قائم ہو، وہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے، اس کے بعد اب رجوع ہو سکتا ہے، ادروائز اس میں رجوع کا آپشن بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہیں پر ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور مولانا سے ان کا اپینین لیتے ہیں اس موضوع پہ کہ بات کرتے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ حضور یہ ریزنز کیا ہوتے ہیں ڈائیورس ہونے کے، کیا وجوہات ہیں ان سے طلاق ہو جاتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ جب انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے نا تو پھر وہ طلاق کا راستہ اختیار کرتا ہے، نیگوسیشن سے نکل جاتا ہے۔ عدم برداشت کی کیفیت ہو اور ذہنی مریض بن جائے انسان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی، عورت ہو یا مرد ہو۔ ہاں، میں نہ مردوں کو بلیم کر رہا نہ عورتوں کو، بالکل صحیح کیا، کہ اسلام نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، اسلام انسانیت کے لیے۔ بالکل صحیح، ایگزیکٹلی۔ ایسی کیفیت میں جب عدم برداشت ہو، ذہنی دباؤ ہو، پریشانیاں ہوں، اور ایک ہی رات میں کروڑ پتی بنے کی خواہش ہو تو رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور رشتوں کی کمزوریوں میں جب مرد گھر پر توجہ نہ دے یا عورت گھر پر توجہ نہ دے تو نتائج بڑے خطرناک حد تک نکلتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ نفسیاتی ماہرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن نفسیاتی ماہرین تو الگ، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے متعلق بتلایا ہے، عورت کے متعلق بتلایا ہے، مرد کے متعلق بتلایا ہے، اور گھریلو نفسیات جس کو ہوم سائیکالوجی کہتے ہیں اس کے لیے متعلق بتلا دیا ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، عورت کا شریعت کے معاملات سے دور ہو جانا یا مرد کے شریعت کے معاملات سے دور ہو جانا، میں صرف اشارات میں بات کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی حدود کو یہ قائم نہ رکھ سکے اللہ، اور وہ حدود اللہ سے نکل جائے تو پھر نتائج وہی نکلتے ہیں صحیح، جو طلاق کی صورت میں نکلتے ہیں۔
آج کا جو دور ہے جس کو آپ ابتلا کا دور کہتے ہیں، جو قبلہ علامہ امجدی صاحب نے اشارہ کیا، علامہ حسن نیازی صاحب نے اشارہ کیا، خاص طور پہ علامہ صاحب نے کہا کہ اب عیسائیت نے، خاص طور پہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں چاہے وہ کیتھولک ہو، مورمن ہو، پروٹیسٹنٹ ہو، انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے. جی تو انہوں نے کہا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں عدم اعتماد، عدم اعتماد. اور جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں، لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ تمہارا میاں تو آج فلاں جگہ دیکھا گیا، عورت نے یقین کر لیا، موبائل کا چیک کرنا شروع کر دیا، فوراً کہ پاسورڈ ذرا دے دو. اب وہ پاسورڈ نکال کے جناب شروع ہو گئے. تو کیا پاسورڈ سے گھر بچ جاتے ہیں؟ نہیں وہ تو ارے جو ہوشیار لوگ ہیں وہ 6 پاسورڈ اور ڈال دیں گے اس کے اندر. صحیح بات ہے، وہ 6 کے 6 کھلوا لے گی وہ حضرت. 6 کے 6 کھلوا لیں گی. اچھا بقیہ رہ گیا، لڑائی بڑھتی جائے گی. حضرت ایک بار اور سن لیجیے، بقیہ رہ گیا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان جاہل پیروں نے کام پورا کر دیا ہے جنہوں نے کہا کہ جی ساس نے بہو پر جادو کر دیا اور بہو نے ساس پر جادو کر دیا، جانی چھڑا لی نا. پھر تو جناب ایسے پیروں کی وجہ سے طلاق ہونی ہے. بالکل صحیح، بالکل. کیونکہ ہمارا رب پر تو یقین رہا نہیں، ان جاہل پیروں پہ یقین زیادہ ہو گیا. تو نتائج یہ کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے معاشرے کی جو تلخ حقیقت، سوسائٹی میں کھڑا ہوتا ہے نا اسکالر، کھڑے ہو کے دیکھتا ہے معاشرے کی تمام تر سینیریوز کو، پھر بات کرتا ہے، وہ بات اور ہوتی ہے. مولانا یہ جو طلاق ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ طلاق کو بڑا ایک کامن سا میٹر سمجھ لیا گیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی طلاق دے دی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات بھی میں جاننا چاہوں گا ودن فیو منٹس کے، کس طرح تھا یہ طلاق کا معاملہ؟ آپ کے پاس کوئی کیس آتا تو آپ کس طرح ناراض ہوا کرتے، کیا ارشاد فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابغض الحلال الی اللہ هو الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے مبغوض جو عمل ہے وہ طلاق ہے. بالکل صحیح. ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. اوہو، جیسے کہ آج یہ عموماً ایک گالی سی بن گئی ہوئی ہے، بالکل صحیح. اور ایک غصہ نکالنے کا یا اندر کے بیماری کو نکالنے کا ایک یہ ذریعہ بنا لیا ہوا ہے عام طور پہ ذہنوں میں، جس کی وجہ سے اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ جو فارم وغیرہ لیے جا رہے ہیں اس پہ بھی طلاق ثلاثہ لکھا ہوا ہے. بتائیے. آقا کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام چونکہ وہیں سے سارے معاملات امت کے سامنے آنے تھے، چیزیں واقعہ ہوئیں، امت تک آئیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم. چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ طلاق کی ایک تو یہ چیز. دوسرا آپ نے جو ریزن کے اعتبار سے پوچھا کہ کیوں یہ واقعہ ہو رہی ہیں، فرمایا مرد جب اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لے اور عورت اپنی زبان کو کنٹرول کر لے ایگزیکٹلی، تو بڑے سارے معاملات حل ہو سکتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دوسرے نمبر پہ خواتین کو چاہیے کہ ہمیں ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابیات کی سیرت طیبہ کو ضرور پڑھیں. بالکل صحیح. اب فاطمہ جس طرح اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیا ہم نے کبھی ان کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس طریقے سے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتی تھی، ایسے ہی اپنی ساس، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ مطہرہ کا، ان کی بھی ویسے خدمت کر رہے ہیں. پھر ساری زندگی انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہ ممکن ہے وہ چیز تیرے شوہر کے پاس نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے مولانا، بہت خوب ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام، ہم مزید کچھ بات کریں گے، پیغام لیں گے، بریک میں کالز بھی لیں گے، آپ کے شرعی اور فقہی سوالات جمع ہوں گے. مفتی محمد سہیل رضوان اب امجدی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. لیکن فی الحال ہم حضرات علماء سے پیغام لیں گے اس بریک کے بعد. بریک میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں، سوال کیا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے. آدمی کو بناتا ہے یہ انسان، سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور پھر پیغام کی طرف علماء اکرام، حضرات علماء. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال؟ بچے، میرا سوال ہے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں تو میرا خامد نہیں ہے تو میرے قومی بچت وچ کوئی پیسے انہوں نے زکات ہونی ہے. کتنے پیسے ہیں؟ اچھا پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو مفتی صاحب؟
रफली समझा दीजिएगा दोनों जावियों से। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर मैंने सवाल करना था कि ये मेरी अम्मी के पेट में पत्थरियों की हो वजह गया से क्या हो गया। अभी लिखा है ना आपका सवाल ब्रदर, लिख लिया। जवाबात की तरफ आएंगे। मुफ्ती साहब जी। क्या पैगाम देंगे माशरे को? तलाक बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीनें हमारी बहनें हैं, वो बाज़ औक़ात ना बड़ी जल्दबाजी में आ जाती हैं, बड़े गुस्से में आ जाती हैं और अपने मुंह से बग़ैर किसी शरई वजह के तलाक मांग रही होती हैं कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे अलहदगी चाहिए। ज़रा सी बात पे ना इतनी सी वो बात। कहते हैं ना कि अगर तलाक का हक औरत को होता तो दिन में 10 मरतबा तलाक़ें हो जाती हैं। सही बात है। बाज़ औक़ात तो इतनी जज्बाती हो जाती है और बाज़ बहनें ऐसी नहीं होती, वो बड़ी बार होती हैं, मुतहम्मिल मिजाज होती हैं। तो बहरहाल ये कि औरत को खुला का हक तो दिया गया है ना। तो मैं बहनों से कहूँगा कि ये हदीस पाक सुन लें कि जो खातून जो बीवी अपने शोहर से बग़ैर किसी शरई उज़्र के तलाक मांगे, जन्नत की खुशबू उस पर हराम है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये हमारे जो भाई जो फने खां बनते हैं ना कि ले देकर एक तलाक का हक मिल गया तो उसमें अपनी बीवी को ब्लैकमेल करते हैं, तलाक दे दूंगा, ये ले आना, वो ले आना, अपने बाप से भी ये ले आना, ये भी करवा देना। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अल्लाह ताला की रहमत से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तुमने बच्ची से शादी की है, यानी बीवी से शादी की है, उसके सामान से शादी की है, तुम्हें शर्म या नहीं आती है? नान नफ़के की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हारी बीवी पर नहीं है। लिहाजा इंसान बनो और अपनी बीवी का जो नान नफ़का है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उससे पूरा करने की कोशिश करो और तलाक की धमकियां ना देना। लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन धमकी की तरफ ना आना कि बाज़ औक़ात ये जो तलाक नाम है ना, ये बिल आखिर मुंह पर चढ़ते चढ़ते फिर बंदा गुस्से के आलम में देता है, फिर बाद में कहता है गुस्सा चढ़ा हुआ था इसलिए दी थी। तो भाई तलाक गुस्से में ही होती है, तलाक में तो होती नहीं। जी। दूसरा, आपको एक कॉलर याद होगी, बच्ची बेचारी अपना दुख आपसे हमसे शेयर कर रही थी, कह रही थी कि अम्मी अब्बू जो ना बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, वो काफ़ी 65 प्लस है और एक दूसरे को तलाक की धमकियाँ और आपस में है, तो वो बड़े मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सारी उम्र साथ ही रहते हैं, लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं लेकिन ऐसा करते नहीं। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, आप क्या पैगाम देंगे? ये तलाक अगर देनी पड़ जाए तो 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए। ये जो बाद लोग समझते हैं ना कि 3 तलाक़ें जब तक ना दी जाएं उस वक्त तक तलाक होती नहीं है, तो वो अपने इस नज़रिए की इस्लाह कर लें। 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए। 3 तलाक़ें इकट्ठी देना ये तलाक़े बिदई है, तलाक़े बिदत कहा जाता है, ये गुनाह है। तलाक हो जाएगी, 3 तलाक़ें दे दी तो अब ये नहीं कि आप कहें कि वो हुई नहीं, हो जाएंगी, वो तलाक मुअस्सिर है, 3 ही होंगी। लेकिन ऐसा करना गुनाह है, नाजायज़ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तलाक अगर देनी हो तो उसका जो तरीका है, आसान तरीका वो ये है कि पाकी के अय्याम में औरत को 1 तलाक दी जाए, ऐसी पाकी कि जिसके अंदर औरत के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना किया हो, 1 तलाक दे के छोड़ दें। रुजू का आपके पास ऑप्शन है, अगर रुजू कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया, इद्दत गुजर गई तो वो तलाक बाइन में कन्वर्ट हो जाती है, वो निकाह से निकल जाती है। तो यही तरीका अफजल और औला है, ये तलाक हसन है, तलाक सुन्नत है। इकट्ठी 3 तलाक़ें देना तलाक बिदत है। इसी तरह नापाकी के अय्याम में तलाक देना ये भी तलाक बिदत है। तलाक हो जाती है लेकिन ऐसा करना जायज़ नहीं है, करना नहीं चाहिए। बिल्कुल तो जो आसान तरीका है उसको इख्तियार करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम है आपका? मेरा क्या पैगाम होना है, सादा सी बात है। जितनी मोहब्बत के साथ आपने निकाह किया है तो इसलिए तो नहीं किया कि आप उसको तलाक दें, सही बात, और ना इसलिए किया कि आप कोर्ट कचहरियों में जाके उस बहन या बेटी जो हमारी बहन बेटी है उस पर जाकर आप उसके किरदार कुशी करके और एक सेट फार्मूले के तहत जितने इल्ज़ामात हो सकते हैं, माशरे की जितनी गलाजत हो सकती है उस औरत के ऊपर लगा दें। ये तल्ख अगर तलाक भी देनी है तो एहसन तरीके से दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की बयान किए हैं का ख्याल, बिल्कुल सही। और तीसरी बात जो अहम तरीन है, तलाक तक जाए क्यों? कोशिश कीजिए कि आपस में बैठिए, क्योंकि नफ़रतों को और फासलों को बढ़ाने वाला शैतान है, अदू मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। इससे करीब क्यों आने देते हो? रब से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, दीन को पढ़ो, कुरान को समझो, तो तलाक नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो गलत फहमियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। एक जुमला अर्ज करके बात पूरी करूँ कि जो गलत फहमियाँ होती हैं उनका इजाला
مل بیٹھ کر بات کرنے میں ہے. بالکل ایسا ان لوگوں سے دور رہو جو لگائی بجائی کر کے نفرتیں پھیلاتے ہیں. بالکل صحیح ان کے ڈاکٹر. قریب جاؤ جو ملا کر ایک دوسرے کا گھر بچاتے ہیں. بہت اچھی بات. مولانا کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد انسان کو بڑا بڑا تباہ کر دیتا ہے اور اس دہانے پہ کھڑا کر دیتا ہے لا کے جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا. اپنی خوشیوں کو چھپایا جائے. ایک تو بالکل میاں بیوی کی جو خوشیاں ہیں، آپس کی باتیں ہیں، جو نعمتیں آ رہی ہیں، ان کو 100% چھپانے کی کوشش کی جائے. اسنیپ چیٹ پہ یا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ اس کو شائع نہ کیا جائے. بالکل صحیح. اس سے 100% بچا جائے، خاص طور پہ گھروں میں جو اللہ نعمتیں دے رہے ہیں. ہماری بہنیں یہ بھی بتایا کہ روزانہ کے دسترخوان، صحیح کہا آپ نے، اسنیپ چیٹ پہ وہ جو باہر کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ مینیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو تو گھروں میں جتنی بیٹھی ہیں. خوشیاں ہیں اس کو چھپائیں. دوسرے نمبر پہ کاش کہ ہم خطبہ نکاح کو ہی تھوڑا سا سمجھنے کی زحمت کر لیں. ہم نے اس تعلیم کو بالکل ایک طرف کر دیا. یہ صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے کہ خطبہ نکاح میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ نکاح پڑھتے تھے تو اس میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامی کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی خامیوں کو دیکھنا، دوسرے کی خوبی کو دیکھنا. کیا بات ہے. تو جب یہ ہم خطبہ نکاح کا پیغام سمجھیں گے تو معاملات اللہ کے فضل و کرم سے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جب خوبی کو یاد کریں گے تو خامیاں درگزر ہو جائیں گی. بہت اچھی بات کی. ہمارا بریک جو ہے یہ مرحلہ، اس میں اذان عصر الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اسی دوران آپ سوالات کر سکتے ہیں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے. اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان